اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کے یاد کے لیے اور اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس محفل میں جمع کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اس وقت دنیا میں لوگ کون کون سی چیزوں میں مصروف ہیں، اپنی دنیاوی چیزوں میں مصروف ہیں، گھر کے حالات میں مصروف ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اپنے ذکر اور فکر کے لیے اپنی جگہ بلایا ہے تاکہ ہم اللہ کے ذکر اور فکر کر سکیں اور اپنے دل کی اصلاح کر سکیں۔ معاملات اور حالات ایسے ہیں، میں مختصر بات کروں گا، ایسے گھڑی کے ٹائم 8 بجے تک ہے نا، 8 بجے تک، اچھا گھڑی میں تھوڑا سا انگلش گھڑی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، تو یہ کہ مختصر بات کروں گا کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ اب جو ہے انسان کا جو جسم چلتا ہے اور انسان کی جو پوری مشینری چلتی ہے اس کی دل کی کیفیت پہ چلتی ہے۔ دل میں سکون ہوگا تو پورا جسم سکون میں ہوگا، دل میں امن ہوگا پورا جسم امن میں ہوگا، دل کے اندر اگر بے چینی ہے تو پورا جسم بے چین ہے اس کا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دل میں کسی کے لیے غصہ آ گیا، نفرت آ گئی تو پورا جسم ایکشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو دل ایسی چیز ہے کہ انسان کو آپ لاکھوں روپے دے دیں، کروڑ روپے دے دیں، اس کو اس کے مطابق سکون اگر اسے چاہیے تو ملے گی، ورنہ آپ کے لاکھوں کروڑ روپے اس سے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور دل کا سکون جو ہے، چین جو ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اور دل کا سکون اور چین جو ہے اللہ کے نبی کے عشق میں ہے، اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور یقین جو ہے اس وقت ایسا ہو گیا ہمارا کہ سب سے پہلے ہمارے یقین پہ حملہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہمارے یقین کمزور ہو رہا ہے۔ کہ یقین کمزور ہوگا، دل کے اندر جو ہے اللہ کا یقین نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، تو دنیا کی ہر چیز جو ہے نا ہمارے لیے بگڑتی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ جب دل میں اللہ ہی نہیں ہے تو اس دل کا کیا کرنا ہے؟ آج مسلمان پریشان اسی لیے ہے کہ اللہ کو وہ بھول چکا ہے، اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت بھول چکا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، تو آج اسی لیے مسلمان پریشان ہے۔ تھوڑا سا ہو تو بھی برکت نہیں، پورا نہیں ہوتا، زیادہ ہو تو بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ خواہشات کی ایسی ایک منڈی ہے جس میں انسان کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پیدل تھا، وہ کہ اللہ سائیکل دے دے، اللہ نے سائیکل دے دی، پھر دل نہیں بھرایا، اللہ موٹر سائیکل دے دیتا، اس کے جدوجہد میں موٹر سائیکل دے دی، وہ اللہ گاڑی دے دیتا، گاڑی دے دی اور اللہ اس سے اچھی گاڑی دے دیتا، لگژری گاڑی دے دیتا۔ پر انسان جو ہے جستجو میں لگا ہوا ہے، جستجو میں لگا ہوا ہے، اور اس سے کبھی جو ہے دنیا اس کو اپنی جگہ لانے نہیں دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا سے بات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا دنیا کو تو کیا کرتی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کو بھگاتے رہتی ہوں، بھگاتے رہتی ہوں، بھگاتے رہتی ہوں، آخر میں برا ہو کے وہ مر جاتا ہے، ضعیف ہو کے مر جاتا ہے وہ۔ اور بولا دوسرا جو شخص مجھے لات مارتا ہے، مجھے لات مار دیتا ہے، مفہوم ہے یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے اللہ کی طرف دھیان اس کے آ جاتا ہے، کاروبار کا وقت ہے، اس نے اللہ نے پکارا، مجھے چھوڑ کے اس نے اللہ پہ یقین کیا اور اللہ کے راستے پہ چلا جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے اپنے چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں کہ یہ کئی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ تو دنیا کو جب اللہ تعالیٰ جب یہ آتا ہے، دنیا کہتی ہے جب میرے پیچھے کوئی بھاگتا ہے میں اس کو بھگاتا ہوں،
اور جو مجھے لات مارتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں۔ تو مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ ہماری آج معمولات کیوں پورے نہیں ہیں، ہمارا قلب کیوں پریشان ہے؟ میں دل سے کہتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ میں تیرے بہت قریب ہوں۔ ہمارا یقین پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے دلوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہن پہ حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان مفلوج ہو جائے۔ آج تھوڑی سی بات ہوئی اللہ کے گھر خالی ہو گیا، تھوڑی سی بات ہوئی اللہ کا گھر ویران ہے، عمرے سے لوگ محروم ہو گئے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور کر دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مسلمان شش و بند میں ہے، پریشان ہے، عجیب کی کیفیت ہے۔ کیوں کیفیت میں پریشان ہے؟ کیونکہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ لوگ تھے، 3 ساتھی تھے، امام تھے 3، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، مدینے میں پڑھتے تھے، اور جو ہے ایک وقت ان کا خرچہ ختم ہو گیا، ان کا خرچہ ختم ہو گیا۔ تو 2 ساتھی تھے، انہوں نے 2 تو چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم واپس اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایک جو امام تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا، میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب 5 دن کے بھوکے تھے، 5 دن کے جب وہ بھوکے تھے 5 دن کے، تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ تیمیہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا مہمان ہے، تو آپ جو ہے اللہ کے نبی کے در پہ جا کے فریاد کرو، ان کو بتاؤ۔ وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی پہ، اور جالے پہ جا کے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بھوکا ہوں، کہ میں بہت بھوکا ہوں، بس اور کچھ نہیں فرمایا۔ یہ فرما کے وہ چلے گئے۔ تو ایک شخص پریشان حال، ہانڈی ہاتھ میں لے کے، روٹی لے کے ہاتھ میں، اور ان کا نام پکار رہا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے، یار میرے نام آپ کو کیسے پتا؟ اس کے پاس گئے، کہا حضرت آپ میرا نام پکار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بولا کہ بھائی مسئلہ یہ کہ میں نبی کے پڑوس میں میرا گھر ہے، میں سو رہا تھا اور مجھے اللہ کے نبی خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے کہا کہ تو یہاں سو رہا ہے، میرا ایک مہمان آیا، وہ بھوکا ہے، اس کو جا کے کھانا کھلا۔ دیکھیں کیسا یقین تھا ان کا، کیسا یقین تھا۔ اور اب یہی چیزیں میں بے دلی سے کرے یقین، ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی کو کہہ دیا، اللہ کے نبی کر دیں گے۔ یقین ہمارا کمزور۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جیسی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری بیگم جو ہے ہانڈیاں بنائی تھی، پورا سالن بنا کے پتیلے میں، اور گرم گرم روٹی۔ میں نے کہا اپنے لیے الگ سے بنا لینا، یہ اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلانے جا رہا ہوں۔ ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ سے لگا ہوا ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی بھائی۔ جب اللہ سے ہمارا دل لگا ہوا ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ سے دل ہمارا لگا ہوا نہیں ہے، دل کو ہم نے کہیں اور مصروف کر دیا، دل کو ہم نے کہیں اور چیز میں مزے میں آ گئے۔ دنیا کے مزے میں تو پھر یہی حال ہے کہ آپ کے پاس بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ ہر کتا بھی آ کے رات کو آپ کو ڈرائے گا، کتا بھی رات کو ڈرائے گا، ہر بھونکنے والے چیز سے آپ ڈریں گے۔ جب انسان کا دل اللہ سے ملا ہوا ہوگا تو موت کے منہ میں بھی اس کے توکل تو اللہ ہوگا، اس کے دل میں یہی آئے گا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ چیز ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے دل سے اللہ کا بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے دل سے دوسروں کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے حالات بدلیں گے۔ تو ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دل کی محنت کرنی پڑے گی بھائی۔ آج دل ہمارا کھوکھلا ہو گیا ہے، یقین کمزور ہو گیا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی بات ہے
اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ان اللہ والوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ بولا کیا بات ہے، بہت کمزور ہو گئے ہو، بڑے کمزور لگ رہے ہیں، بہت زیادہ لاغر ہو گئے ہو۔ بولا ہاں یار، بس اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہوں، تو میں کھانا کھاتا تھا تو بڑا ٹائم ضائع ہوتا تھا کھانا کھانے میں۔ جب میں کھانا کھاتا تھا تو ٹائم ضائع ہوتا تھا بہت کھانا کھانے میں، تو میں لگا اتنا ٹائم اللہ کا ذکر میں کیوں نہ کر لوں، اللہ میرا پیٹ بھر دے گا۔ تو بولا 40 سال سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں، اللہ ایسے کیفیت کرتے ہیں، ہم کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں فقیر روزہ رکھا تھا، انہوں نے 3 4 دن روزہ رکھے تھے، ان سے پوچھو کیسا تھا بھائی؟ اللہ پیٹ بھرتا تھا؟ دن رات کے روزے تھے، اللہ پیٹ بھرتا تھا۔ تو یہ یقین بنے گی کیسے؟ آج ہم سب چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یقین کو بنانا ہے اور اپنے فکر کرنی ہے۔ اپنے تبلیغ دیگر جماعت سب ساتھی آپ لوگ مل کے فکر کریں، ہماری عبادتیں کیوں چھوٹ رہی ہے، ہمارا ذکر فکر کیوں چھوٹ رہا ہے۔ سب چیز سے زیادہ اہم اپنے اللہ کے ذکر کو دینا ہے، اللہ کی عبادت کو دینا ہے۔ یہ دنیا ایسی چلی جائے گی، اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں، دادا کا نام سنتے ہیں، پردادا کا نام سنتے ہیں، کئی لوگ جو پچھلے سال ہم دیکھتے تھے اس سال نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ یار اس کو تو یقین ہی نہیں تھا۔ انسان جب مر جاتا ہے تو لوگ گھر والے کیسے روتے ہیں، کیسے روتے ہیں کہ ایک تو ہمیں پتہ چلے وہ کوئی شخص مر گیا، مجھے یا اللہ کیسے مر گیا، کیسے ہو گیا، یعنی ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اسی لیے اتنا زیادہ روتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس طریقے سے رو رو کے پیٹ پیٹ کے، ابھی کیا عمر تھی ان کی، تو کوئی عمر ہی نہیں تھی، چلے گئے دنیا سے، کیا ہے یہ وہ کیسے مر گئے، تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی یہ بات۔ اسی لیے ہضم نہیں ہوتی بھائی، ہم نے اپنے دماغ میں بسار کر لیا ہے کہ ہم نے رہنا یہاں پر ہے، ہم نے زندگی یہیں گزارنی ہے، جنت بھی یہیں ہے، جہنم بھی یہیں، حالانکہ ایسا برعکس ہے، اس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اصل زندگی اللہ کی طرف جانا ہے، اصل زندگی ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ جمع کرنا ہے۔ ایک شخص کہتا تھا، لڑکا کہتا تھا کہ حضرت مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے آج تو پورا پاکستان میں حلق وبا چل رہا ہے نا کہ موت سے ڈرنا، موت کے خوف میں پتہ نہیں لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں جی، ایسا ڈر، ایسا خوف، ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، کوئی کھانسی کھا لے تو اس کے اوپر سے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، ایسا خوف۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت جی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، کیوں ایسا میرے ساتھ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے زیارت اور دیدار سے میں محروم ہو جاؤں، میرا تو شوق ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے ملوں اور میں جلدی مروں، میں اللہ کے پاس جاؤں، لیکن مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تو نے جو بھی کمایا یہیں کے لیے کمایا، سب تو نے یہاں جمع کیا ہوا ہے، ایک کام کر، تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کر دے، نماز پڑھ، نوافل پر، غریبوں کو کھانا کھلا، کسی کو گھر بنا دے، مسجد میں پیسے دے۔ اس نے کافی عرصے تک ایسا کیا، چند دنوں بعد جا کے کہا کہ حضرت جی میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، میرے دل کی کیفیت تو بدل گئی ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے جاؤں، میری موت ہو جائے، اللہ سے میری زیارت ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا جہاں مال ہوتا ہے، جہاں پراپرٹی ہوتی ہے، اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے۔ تمہاری مال پراپرٹی سب یہیں پر ہی تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا خاص، تو اس لیے تمہارا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ تو اب جو ہے آپ کی پراپرٹی وہاں جمع ہو گئی ہے، آپ کا مال وہاں جمع ہو گیا، آپ کا محل وہاں تیار ہو گیا ہے، حوریں تیار ہو گئی ہیں، تو اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جاؤں۔ تو اگر کسی مسلمان کا دل نہیں چاہتا کہ میں مروں، میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں، بڈھا ہو کے بھی کونے میں پڑا رہوں، تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے وہاں پہ کچھ جمع کیا ہوا نہیں ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، خدا کے واسطے بڑی اس پہ محنت کی جا رہی ہے کہ مسلمان کا دل ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہٹ جائے، اور نوجوان پہ بڑی محنت کی جا رہی ہے
کہ یہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اور ایک طرف جوانی میں آدمی گناہ کی طرف مائل ہو جائے تو بڑھاپے تک اس کی عادت نہیں جاتی. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کے دل کا خیال کریں، اپنے ذکر، اپنے فکر، اپنے معمولات کو زندہ کریں دوبارہ. ساتھیوں، آپس میں مشورہ، تذکرہ، اپنے گشت کے عمل کو صحیح کریں. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے سب چیزوں پہ انشاءاللہ. تو گشت کے عمل کو صحیح کریں، جماعتیں نکالیں، دوسروں کی فکر کریں، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے جور ہوتے ہیں وہ جور بھی نہیں ہو رہے ہیں، وہ سب جور کو صحیح کریں. انشاءاللہ اس میں مزہ دے اللہ تعالیٰ، مزہ فرمائے گا. اور ایسا مزہ کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گی، اور ایسا سکون کسی چیز میں نہیں ملے گا. جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو اللہ آپ کے کام کو کریں گے. اور صحیح راستہ یہی ہے، اور کوئی راستہ ہے اس کے علاوہ؟ صحیح راستہ یہی ہے اللہ کی طرف جانے کا. اور یہی امر بن معروف اور نہی عن المنکر کا راستہ ہے. آپ خود بھی برائی سے بچو، دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ.